آج میں آپ کو ایک انتہائی شاندار سٹوری سنانے والا ہوں۔ ایک فنی سٹوری ہے جس کو سن کر آپ کو ایک بہت ہی اچھا مورل لیسن ملے گا، ایک سبق ملے گا، اور ساتھ بھی آپ انجوائے بھی کریں گے۔ تو اینڈ تک ضرور سٹوری کو سنیے گا، ورنہ بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے پوری سٹوری سنیے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ساتھ ہی آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو سٹوری کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک بڑھیا ہے، کافی اس کی 60 سے 70 پلس عمر ہو گئی ہے، کمزور ہے کافی زیادہ۔ تو 60 70 سال اس کی عمر ہے۔ کمزوری کی وجہ سے سردی کا موسم ہے تو اس کو کافی سردی فیل ہوتی ہے، کافی سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کی شادی ساتھ ہی ایک گاؤں ہوتا ہے وہاں پہ ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ فون کرتی ہے اپنی والدہ کو کہ امی جی آپ ایسے کریں کہ سردی بہت زیادہ ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو امی کہتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، ویسے بھی سردی بہت ہے تو میں آپ کے پاس ہی آ جاتی ہوں۔ وہ اپنا جو ضروری سامان ہے وہ ایک گٹھلی میں باندھ دیتی ہے، باندھ کے اس کے پاس دو قیمتی کڑے ہوتے ہیں، چوڑی ٹائپ ہوتے ہیں کڑے، وہ سونے کے دو کڑے ہوتے ہیں۔ تو پہلے وہ گٹھلی کے اندر باندھنے لگتی ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ گٹھلی کہیں گم نہ جائے یا آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو میں پہن ہی لیتی ہوں۔ وہ اس نے پہن لیے، ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں ایک ایک کر کے پہن لیا، تو بس میں سوار ہو گئی۔ جب وہ جا رہی تھی تو اس کو دو آدمی جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس کے پیچھے سوار ہو گئے۔ دو آدمی جو تھے وہ بہت بڑے ٹھگ تھے، ان کا کام تھا دوسروں کو لوٹنا، دوسروں کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا، ان سے ٹھگ بازی کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ تو وہ جب جیسی وہ عورت بیٹھی ہے بڑھیا، تو پیچھے وہ بیٹھ گئے، پیچھے والی سیٹ پہ وہ بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا سفر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ماں جی اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں جو ہم دونوں ہیں نا، وہ آپ کا یہ جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، یہ گٹھلی ہے، یہ ہم اٹھا لیتے ہیں، آپ نے اٹھائی ہوئی ہے تو یہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اٹھا لیں، اچھی بات ہے، آپ بھی میرے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے وہ بڑھیا نے گٹھلی اس کو پکڑا دی۔ ایک اس میں سے جو دو آدمی تھے، ایک استاد تھا ایک شاگرد تھا، مطلب کہ ایک سینئر جو ہے وہ ٹھگ تھا، ایک تھوڑا سا جونیئر تھا۔ تو انہوں کی نظر پڑی جو بڑھیا کے ہاتھوں میں نا سونے کے جو دو انہوں نے پہنے ہوئے تھے کنگن، تو انہوں نے کہا کسی طرح یہ نا حاصل کیے جائے۔ انہوں نے دل میں کوئی ترکیب سوچی کس طرح حاصل کی جائے، تو انہوں نے بڑھیا کو کہا کہ ہم نا آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں، ایک کہانی سناتے ہیں، اگر آپ نے اس کہانی کو سن کر یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ کنگن ہم نے لے لینے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے، آپ سنائیں۔ بڑھیا کو سمجھ آ گئی یہ ٹھگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا میں بھی نانی ہوں، تو چلو سناؤ۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے شروع کر دی سٹوری۔ انہوں نے اس ترتیب سے سنائی کہ ہمارے گھر میں نا دو بکریاں تھیں۔ جو دو بکریاں تھیں وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پہلے پورے گاؤں میں تقسیم ہم نے کرنا اور دودھ ختم نہ ہونا۔ بکری کا دودھ اتنا تھا کہ ہم نے پورے گاؤں میں تقسیم کر دینا، پھر بھی ختم نہ ہونا۔ اس کے بعد ملوں والوں نے آ جانا، مل انڈسٹریز ہوتی ہیں جو دودھ سے کریم وغیرہ بناتے ہیں، انہوں نے آ جانا ہمارے پاس، انہوں نے ہم سے لے جانا، تب بھی دودھ ختم نہ ہونا۔ اس کے بعد شہر والوں نے لے جانا، تب بھی دودھ ختم نہ ہونا۔ اب جب بڑھیا سن رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے بول تو جھوٹ ہی رہے ہیں، اب کہوں گی جھوٹ ہے پھر یہ میرے کنگن لے لیں گے۔ تو وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے یہ بات سچ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا دودھ ہو جانا کہ پھر ہم نے ایک ایک چھپر نما، جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سولنگ نما چیز ہوتی ہے کہ
جس طرح ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں لیور وغیرہ ہو گئے، یا پھر ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کھڈا نما چیز، کافی بڑا سا نا کھڈا نما ہوتی ہے چیز، اس کو اندر ہم نے ڈال دینا، مطلب کہ چھوٹی سی نہر ہی لگا لیں، آپ کنواں لگا لیں، بلکہ کنواں ٹھیک رہے گا۔ کنواں انہوں نے کہا کہ اتنا دودھ ہو جاتا تھا کہ ہم کنواں کے اندر ڈال دیتے تب بھی ختم نہ ہوتا، اور اس کنویں سے ہم دہی جماتے، مکھن نکالتے، تو اتنا زیادہ دودھ تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھیا اس طرح تو باتوں میں نہیں آ رہی، یہ پھنسنے والی نہیں ہے، تو وہ دل ہی دل میں بس سوچی جا رہے ہیں بھی اب کیا کریں۔ اوپر سے بڑھیا نے کہا بھی میرے پاس بھی ایک سٹوری ہے، آپ نے وہ کہانی سننی ہے اور یہ نہیں کہنا کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر میں آپ دونوں سے 100 روپے لوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس ایک کپاس کا درخت تھا۔ کپاس کا درخت مطلب پودے نما ہوتا ہے، درخت تو نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ درخت تو کافی بڑے ہوتے ہیں، وہ پودے نما ہوتے ہیں۔ اس پہ اتنی کپاس لگنی، اتنی کپاس لگنی کہ پورے گاؤں میں ہم نے تقسیم کر دینی۔ انہوں نے رضائیوں میں ڈالنی، گدوں میں ڈالنی، سرہانوں میں ڈالنی، تب بھی ختم نہ ہونی۔ پھر اس کے بعد انڈسٹری والوں نے لے جانی، ان کے کپڑے بنانے، تب بھی ختم نہ ہونی۔ تو اس کے بعد اس کے دھاگے بنانے کے لیے انڈسٹری میں چلی جانی، تب بھی ختم نہ ہونی۔ اب وہ ٹھگ سوچ رہے ہیں تو جھوٹ ہے، پر ہم نے نہیں کہنا بھی جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھی اگر خدا جھوٹ نہ بلوائے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے نا، یہ جو آپ نے اوپر پگ پہنی ہوئی ہے اپنے سر کے اوپر، یہ بھی اسی کپاس کی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے نہیں ہے جھوٹ ہے تو پھر 100 روپے دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اتار کے وہ پگ رکھ دی بھی یہ آپ کی کپاس کی ہے۔ انہوں نے کہا سردی کا بہت موسم تھا تو آپ کو پہلے ہی جیسے بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے یہ بھی وہ اسی کپاس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں جھوٹ ہے تو پھر 100 روپے دینا پڑے گا۔ انہوں نے وہ بھی اتار دی۔ تو اب انہوں کے پاس بس چادر باندھی ہوئی تھی نیچے، وہی رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا اماں جی بس اس بات کو ختم کریں، ٹال مٹول انہوں نے کر دی، ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ کھلا دیں، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہیں، ہم یہاں سے نیچے سٹاپ پاتا ہے اترتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کھلائیں گے۔ وہ جب سٹاپ سے نیچے اترے، انہوں نے کہا کہ بڑھیا نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ وہ ساتھ ہی ہوٹل تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ 2 کنگن ہیں، اس میں سے ایک بیچ دیتی ہوں، اس کا جو آئے گا وہ آپ کو کھلا دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سنارے کی دکان پہ جاتی ہے، سنارے کی دکان پہ جا کے وہ کنگن بیچنے کے بہانے ان کو باہر بٹھا دیتی ہے۔ تو سنارے کی دکان پہ جا کے کہتی ہے کہ یہ جو 2 آدمی ہیں نا، یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کو یہاں پہ کام پہ لگانا ہے، آپ کو میں یہ فروخت کر دیتی ہوں، آپ ان سے کام لیں، اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ان کا 300 روپے دے دیں۔ تو پرانے وقتوں کی بات ہے تو 300 بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ماں جی ہم 100 روپے دیں گے ان دونوں کا۔ انہوں نے کہا نہیں نہ آپ کا نہ میرا، چلو 200 میں لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 200 انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا میں پہلے اپنے بیٹوں سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا 1 یا 2۔ اب جو سینئر تھا نا، جو سینئر آدمی تھا ٹھگ، وہ کہتا ہاں دونوں ہی بیچ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ 200 روپے لیا، وہ دکان سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے باہر، وہ سنارا باہر نکلا دکاندار، اس نے کہا کیسے بیٹھے ہو، یہ جھاڑی پکڑو۔ دوسرے کو اس نے تپڑی بنا کے تپڑی اس کو پکڑا دی، اب اس کو مارو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ آپ کو کام پہ نہیں لگانا، آپ کو وہ بیچ گئی ہے تو اب ہم نے آپ سے کام لینا ہے۔ تو وہ اس وقت ان کو اندازہ ہوا واقعی وہ ہم سے سینئر نکلی، ہم شیر تھے تو وہ 1.25 تھے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں
दूसरों का माल हड़पना या दूसरों के साथ बुरा करना, वो हमारे साथ ही बुरा होना होता है। जैसे वो पंजाबी की मसाल है कि कां बनेरे थे, आज तेरे थे, कल मेरे थे। तो वो यही बात है कि हमें किसी के साथ फ्रॉड धोखा नहीं करना, हमें किसी के साथ फ्रॉड धोखा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा अपना ही। तो इसी कहानी से हमें यही सबक मिलता है। आज के लिए इतना ही। ओके।